لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ہر قسم کی تعریف اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا اور ایک بہترین ڈھانچے میں اشرف المخلوقات بنایا، امت محمدیہ میں سے بنایا. درود و پاک کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العزت نے جو دین، جو شریعت اور جو مذہب ہمیں دیا ہے، وہ دین نہایت ہی صاف، شفاف اور کامل، اکمل اور واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر ہر بات کو واضح کر دیا ہے، ہر مسئلے کو اجاگر کر دیا ہے، زندگی کے تمام پہلوؤں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. اور یہ وہ دین ہے جس کے اندر کسی قسم کی بات قابل اعتراض نہیں. یہ دین صاف شفاف ہے، اس کی ہر بات نہایت اعلیٰ اور نہایت ہی عمدہ ہے، انسانیت کے حق میں ہے اور انسانیت کے لیے مفید اور نفع بخش ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت اور جو کتاب دی ہے، اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامل رہنمائی فرمائی، کامل رہبری کی ہے اور اس کے اندر زندگی کے تمام شعبے کو اجاگر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں ہر قسم کی باتوں کو واضح کیا، وہاں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتائی کہ لوگ اتفاق سے، اتحاد سے اور مل جل کر کے رہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر تھام کر زندگی گزاریں. اس لیے کہ اتحاد میں، اتفاق میں طاقت ہے، اسی کے اندر ہماری شان و شوکت جھلکتی ہے. اگر ہم الگ الگ ہو گئے، گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور الگ الگ جماعتوں میں بٹ گئے تو نہ ہماری طاقت بچے گی اور نہ ہی ہماری کوئی شان و شوکت باقی رہے گی. اگر ہم پھر وہی اپنی عظمت کو بحال کرنا چاہتے ہیں جو پہلے تھی، اور اسی طاقت کو قائم کرنا چاہتے ہیں جو آج سے صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے تھی، اور وہی وہ دبدبا واپس پلٹانا چاہتے ہیں، تو ہمیں متحد ہونا پڑے گا. اتحاد کی ضرورت کل بھی تھی، اتحاد کی ضرورت آج بھی ہے اور اتحاد کی ضرورت آئندہ بھی رہے گی. اس لیے کہ مسلمانوں کی طاقت اسی کے اندر ہے، اور نہ صرف مسلمانوں کی طاقت ہے بلکہ اسلام اسی کا حکم دیتا ہے کہ مسلمان، اسلام کے ماننے والے اللہ کی رسی کو مل جل کر پکڑ کے زندگی گزاریں. اللہ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں تم سب لوگ مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. سب لوگ مل کر، سارے مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تھام لیں. اسی کا نام اتحاد ہے کہ مسلمان کے اندر کوئی فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے، جماعت بندی نہیں ہونا چاہیے، گروپ بندی نہیں ہونی چاہیے. مسلمان ایک نہج پر، ایک طریقے پر زندگی گزارے. اسلام جو دین ہے ایک طریقے کا نام ہے. اسلام جو دین ہے ایک منہج اور نظام زندگی کا نام ہے، دستور زندگی ہے. یہ ہماری زندگی کا ایک راستہ ہے. یہ پارٹی بندی یا گروہ بندی نہیں ہے، یہ ایک راستہ ہے جو سیدھا جاتا ہے. یہ ایک راستہ ہے جو زندگی گزارنے کا ہمیں اسلوب اور طریقہ بتاتا ہے. یہ ایک ڈھنگ ہے، ایک نظام ہے جس کے اندر انسان کیسے زندگی گزارے، اس بات کی وضاحت ہے. یہ فرقہ بندی نہیں، یہ گروہ بندی نہیں. اس لیے اسلام نے اس طریقے پر اور اس راستے پر آنے کا حکم دیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو. فرقہ
فرقہ بندی کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی کہ فرقوں میں، گروپوں میں، جماعتوں میں اور تنظیموں میں تقسیم مت ہو جاؤ، تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو تھام لو، تمہاری جو زندگی ہے وہ اسلامی زندگی، اسلامی طریقہ ہے، تم اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رسی ہے۔ ہم اللہ کی کتاب کو پکڑ لیں اور سنت رسول کو پکڑ لیں، ہماری طاقت جو ابھی تتر بتر ہے، ہماری طاقت جو پارا پارا ہو گئی ہے، اور ہم جو آج گروپوں میں، جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ہماری طاقت ختم ہو گئی ہے، وہ طاقت ہماری سمٹ جائے گی، ایک جگہ جمع ہو جائے گی۔ جب ہم بکھر جائیں گے تو کوئی ہمیں توڑ سکتا ہے، جب ہم الگ الگ ہو جائیں گے تو کسی کے ظلم کے شکار ہو سکتے ہیں اور بدلہ ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ جب ہم الگ الگ ہوں گے تو کسی سے بھی ڈریں گے، کسی سے بھی خوف کھائیں گے، اور جب ہم متحد ہوں گے تو نہ صرف ہماری طاقت سے ڈرے گا بلکہ ہم جہاں جائیں گے ہماری شان و شوکت ظاہر ہوگی، ہماری طاقت کا وہ دبدبہ ظاہر ہوگا اور ہماری اپنی الگ پہچان ہوگی۔ تو طاقت کے اندر کہا جاتا ہے یونٹی اسٹرینتھ، اتحاد طاقت کا نام ہے۔ اگر آپ ایک لاٹھی کو، سنگل لاٹھی کو توڑیں تو ہم میں سے ہر کوئی توڑ سکتا ہے، لیکن اگر 10 20 25 لاٹھیوں کو جمع کر کے توڑیں تو نہیں توڑ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب ان لاٹھیوں میں اتحاد پیدا ہو گئی، یہ ساری لاٹھی جمع ہو گئی۔ یہ حال انسانوں کا ہے، انسان اگر جمع رہے ایک پلیٹ فارم پر، ایک جگہ پر، اور ایک دھاگے میں بندھے ہوئے رہے تو پھر اس کی طاقت کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، اور اگر اس سے کوئی لڑنا چاہے تو متحد آدمی کسی کو بھی پسپا کر سکتا ہے، شکست دے سکتا ہے، مات دے سکتا ہے۔ تو اسلام ہمیں اتحاد کی دعوت دیتا ہے، اتفاق کی دعوت دیتا ہے، اور انتشار سے منع کرتا ہے، اختلاف سے منع کرتا ہے، ہر اس کام سے منع کرتا ہے جس سے ہماری جماعت ٹوٹتی ہو، جس سے ہماری طاقت ختم ہوتی ہو، جس سے فتنے کو ہوا ملتی ہو، یا جس سے جماعت اور جمعیت یا ہمارے مذہب کا نقصان ہوتا ہو۔ اس لیے اسلام کے اندر دہشت گردی حرام ہے، اسلام کے اندر فتنہ فساد حرام، اسلام کے اندر ظلم و بربریت حرام، اسلام کے اندر گروپ بندی حرام، جماعت بندی حرام۔ اسلام کو جن باتوں سے نقصان پہنچتا ہے اور جن باتوں سے اسلام یا مسلمانوں کو تقسیم ہونے کا خطرہ ہے وہ تمام باتیں غلط ہیں۔ آج ہم منتشر ہونے کی وجہ سے، مختلف ہونے کی وجہ سے اور مختلف گروہوں میں، جماعتوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر ہزاروں قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئی۔ ہم میں کا ایک نوجوان آدمی اگر دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، صحیح دین پر، دین کی صحیح بات کو اگر سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے تو سمجھ نہیں پاتا ہے، اس لیے کہ طرح طرح کے علماء دکھائی دیتے ہیں، طرح طرح کی جماعتیں دکھائی دیتی ہیں، طرح طرح کے فتوے دکھائی دیتے ہیں، طرح طرح کے مسائل دکھائی دیتے ہیں، طرح طرح کے دین کے نام پر راستے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک نوجوان آدمی، ایک آدمی دین کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے، ایک چیلنج ہے اس کے سامنے کہ ہم کس جماعت کا ساتھ دیں، کس عالم کی بات مانیں، کس فتوے پر چلیں اور کس جماعت کا ساتھ دیں۔ ایک مشکل، دشوار، گزار مرحلہ ہوتا ہے نوجوان کے سامنے، بہت بڑا۔ اور یہی نہیں، اس کے علاوہ ہزاروں خامیاں ہیں، نہ صرف دین کو سمجھنے کے لیے پریشانی ہے بلکہ دین کے نام پر اتنے مسائل اور مشکلات ہیں مسلمانوں میں جس کی کوئی گنتی نہیں۔ آج ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہنے میں لگا ہوا ہے، ایک مسلمان دوسرے کو کافر بنانے میں، تکفیر میں لگا ہوا ہے۔ ہم دشمنوں سے ہاتھ ملائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کافروں کے ساتھ مل جل کر کھانا کھائیں، ان کی پارٹی میں جائیں، ان کے تہوار میں جائیں اور ان کی عید میں شرکت کریں اور ان کی لڑکیوں سے شادی کریں، نعوذ باللہ غیر مسلم لڑکیوں سے مسلمان شادی کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر ایک مسلمان دوسری جماعت کے مسلمان سے سلام کر لے، نکاح کر لے، شادی کر لے، لین دین کرے تو یہ حرام، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیویاں حرام ہو جاتی ہیں،
نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، یوٹیوب پہ آپ نے بہت سارے جو ہے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، جس میں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے فرقے کے مسلک والے نے دوسرے فرقے کے مسلک والے کی نماز جنازہ پڑھا دی، سارے گاؤں کا نکاح ٹوٹ گیا، سب کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، پھر سے مسلمان ہونا پڑے گا، کوئی مسلمان نہیں بچا۔ اور وہی آدمی جو اس قسم کا فتویٰ دیتا ہے، دہشت گردوں سے ملتا ہے، RSS سے ہاتھ ملاتا ہے، BJP کو ووٹ دے کر کے جتاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف کافروں کو ساتھ دیتا ہے، پشت پناہی کرتا ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اس کے منچ پہ بیٹھتا ہے، اس کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ چلتا پھرتا کھاتا پھرتا اور جو اس کے ساتھ لین دین تجارت معیشت ساری چیزوں میں شریک ہوتا ہے، لیکن وہی کام مسلمان سے کرے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہزاروں پریشانیاں، نہ صرف یہ بلکہ آج مسلمان ایک دوسرے کی مسجدوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور فخر محسوس کرتے ہیں ہم نے وہابی کی مسجد پر قبضہ کر لیا، ہم نے دیوبندی کی مسجد پہ قبضہ کر لیا، ہم نے بریلوی کی مسجد پہ قبضہ کر لیا، نعوذ باللہ، اس کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں، اس پر فخر محسوس کرتے ہیں اور اس پر اپنی شان کا اظہار کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کیا یہی مسلمانی، یہی اسلام ہے، یہی اسلامی طریقہ ہے، یہی کام ہمارا ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے سماج میں کیا کیا نہیں ہے، ہماری مسجدوں میں لکھا رہتا ہے یہ حنفی مسجد ہے، یہ بریلوی مسجد ہے، اس میں وہابیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ہم نے مسجدوں کو تقسیم کر لیا، ہم نے مدرسوں کو تقسیم کر لیا، ہم نے اماموں کو تقسیم کر لیا، اور ہم نے کتابوں کو تقسیم کر لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دیا، اور مخصوص کتابیں اپنی جماعت کے تعلق سے، اپنے عقائد، مخصوص عقائد کے تعلق سے مخصوص کتابیں بنا ڈالی، اور ہماری کتابیں الگ ہو گئی، ہمارے عقیدے الگ ہو گئے، زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہو گیا، اسلام کے نام پر ہمارا اسلام بھی الگ ہو گیا، اسلام کے نام پر آج ہمارا اسلام بھی الگ ہو گیا۔ ایک مسلمان کو دیکھیں گے وہ کسی اور قسم کا اسلام مانتا ہے، دوسرے مسلمان کو دیکھیں گے وہ دوسرے قسم کے اسلام کو مانتا ہے، ایک غیر مسلم تعجب کرتا ہے کہ اسلام کے اندر بھی فرقہ بازی ہے کیا، اسلام کے اندر بھی جماعت بندی ہے کیا، اسلام کے اندر بھی طرح طرح کی باتیں ہیں کیا، اسلام کے اندر بھی کئی فرقے کئی گروہ کو ماننے والے ہیں کیا؟ ایک غیر مسلم اس بات کو مان گیا ہے، ہمارے طریقے کو دیکھ کر جب ہم آمین کے مسئلے میں لڑتے ہیں اور مسئلہ آپس میں نہیں حل ہوتا ہے تو کورٹ میں لے کے جاتے ہیں، عدالت میں لے کے جاتے ہیں، جہاں اکثر و بیشتر غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ آمین کا مسئلہ کیا حل کرے گا، وہ رفع الیدین کا مسئلہ کیا حل کرے گا؟ یہ تو کتاب اللہ کا کام ہے، شریعت پر اسے پرکھیں، اسے علماء حل کریں گے، اسے اسلام حل کرے گا، اسے اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی، اسے سنت رسول اللہ پر پیش کیا جائے گا، نہ کہ دنیاوی عدالت پر پیش کیا جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ غیر مسلم ہماری حرکتوں پہ ہنستے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ جب طلاق کی بات آتی ہے کوئی کہتا ہے ایک مرتبے کی ایک مجلس کی 3 طلاق تینوں ہو گئی، کوئی کہتا ہے ایک مجلس کی 3 طلاق صرف ایک واقع ہو گئی، اور اس مسئلے کو کہاں پیش کرتے ہیں؟ ہم عدالت میں پیش کرتے ہیں، کورٹ کچہری میں پیش کرتے ہیں۔ یہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والے، یہ جو ہے اللہ کو گالی دینے والے، اسلام کے دشمن طلاق کا کیا فیصلہ کریں گے؟ شریعت کے بارے میں وہ کیا حکم سنائیں گے؟ اگر چند کچھ مسلمان ہوتے بھی کورٹ کچہری میں تو انہی کے تابع ہوتے ہیں، جو غیر مسلم جو بولے اسی کے ہاں میں ملاتے ہیں۔ تو اسلام کے نام پر اتنی زیادہ پریشانیاں آج ہیں، اتنے زیادہ نقصانات آج ہیں کہ ایک مسلمان کو دیکھ کر ایک غیر مسلم ہنس رہا ہے، ایک غیر مسلم مزے لے رہا ہے، اور ہم خود بھی آپس میں اپنی جماعت میں مگن ہیں، ہم اپنی جو گروہ بندی ہے اس کے اندر محصور ہو کے، اس کے اندر قید ہو کر کے ہم سوچتے ہیں بہت بڑی پارٹی ہے، بہت بڑی جماعت ہے، ہماری جماعت ماشاءاللہ افریقہ جاتی ہے، ہماری جماعت ماشاءاللہ نائجیریا جاتی ہے، ہماری جماعت ماشاءاللہ ہندوستان سے پاکستان اور بنگلہ دیش جا رہی ہے، اور الحمدللہ ہماری جماعت بنگلہ دیش سے جو ہے انڈیا آ رہی ہے، پاکستان سے دوسرے ملک میں جا رہے، فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ ہم نے جماعتوں کو تقسیم کر لیا ہے، اسلام کے نام پر ہم نے طریقے بدل ڈالے، اسلام کے نام پر ہم نے اپنا راستہ الگ کر ڈالا، اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا،
كل حزب بما لديهم فرحون. ہر فرقہ مگر ہے، خوش ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحیح پر ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم جو ہے اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ہم صحابہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں. پہلے تو یہ دیکھیں آپ نے جو راستہ الگ کر لیا ہے، کیا وہ راستہ اسلام ہے؟ کیا وہ راستہ بنانے کے لیے اسلام نے اجازت دی تھی؟ الحمدللہ جتنے بھی ائمہ گزرے، امام گزرے، اللہ کی طرف سے دین کا کام کیے. اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی، جتنا علم دیا، جتنی علمی بصیرت دی، اس کی روشنی میں علماء نے، ائمہ دین نے دین کو ہمارے سامنے، دنیا والوں کے سامنے پیش کیا. بطور خاص ائمہ اربع، 4 ائمہ بڑے درجے، بڑے رتبے کے ہیں، ان کا احترام بہت بڑا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ، انہوں نے دین کا بہت بڑا کام کیا. دین کا بیڑا اپنے کندھوں پر اٹھایا اور بڑی مشقت سے امت تک اس دین کو پہنچایا. اور اس دین کو پھیلانے میں ہم کیا، آنے والے لوگ بھی اتنی محنت نہیں کریں گے. اتنا ان ائمہ اربع نے محنت کی، ان کی قدر ہے، ان کی قیمت ہے اسلام کے اندر، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن ان اماموں کو 4 فرقوں میں بانٹ دینا یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہماری زیادتی ہے، اور اختلاف کرنا ہے، گروپ بندی کرنا. یہ 4 امام ہمارے ہیں، ہم ان کو کیوں الگ الگ راستوں میں بانٹ دیں؟ ان کو الگ ایک گھر دے کر کے الگ گھر میں بسا دیں، ان کو ایک الگ طریقہ دے کر کے الگ راستے میں رکھ دیں، ان کو ان کے نام پہ ایک الگ فرقہ بنا کر کے ایک الگ فرقہ ان کے نام پہ بنا ڈالیں. یہ 4 امام ہمارے ہیں، 4 ہمارے ہیں، اور 4 نہیں، 4 سے پہلے جو گزرے اور 4 کے بھی بعد آئے اور قیامت تک جو آتے رہیں گے، یہ سارے ائمہ اور امام ہمارے ہیں. اسلام کے امام ہیں تو ہمارے امام ہیں، اسلام کے مقتدا ہیں تو ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا اور رہبر ہیں. ہم ان کو الگ الگ فرقوں میں تقسیم کر کے ہم نے ان 4 کو الگ الگ تقسیم کر دیا، 4 حصوں میں اماموں کو ہم نے بانٹ دیا، اپنی طاقت کو ختم کر دیا. یہی امام اگر 4 امام ایک جگہ جمع ہو جائے تو الحمدللہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کہاں جو ہے کون سی طاقت اور کون سے ملک اور کون سے خطے کو فتح نہیں کر سکتے. جب یہ 4 اکٹھا ہو جائیں، 4 امام، اور 4 امام کے ماننے والے ایک جگہ آ جائیں کہ ہم ان 4 ائمہ نے جس امام کو مانا تھا، جس پیشوا اور مقتدا کو مانا تھا، ان کی بات پر چل کر ان 4 امام کے ماننے والے آ جائیں، جمع ہو جائیں، تو کون سی سرزمین ہے جو ہم سے فتح نہیں ہوگی؟ کون سے لوگ ہیں جو ہم سے مرعوب اور دہشت زدہ نہیں ہوں گے، ڈر جائیں گے؟ مسلمان تو وہ قوم ہے کہ شیطان اس سے بھاگتا ہے، ابلیس اس سے بھاگتا ہے. تو یہ کافر و مشرک کیا ہے؟ یہ کھیت کے پجاری، یہ زمین کے پجاری، یہ آسمان، زمین اور جو ہے سور، بچھو، گائے اور جو ہے کتے کی عبادت کرنے والے ہم سے نہیں ڈریں گے، خوف کھائیں گے، ان کے دل پر روب و دبدبہ قائم ہو جائے گا. لیکن پہلے اپنی طاقت کو سمیٹے، بطورے یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، 5 انگلیاں جب ملتی ہیں تو طاقت بنتی ہے. انہی انگلیوں کو کاٹ کر الگ الگ کر دیا جائے تو پھر ہماری طاقت ختم ہو جائے گی. تو ائمہ کو ہم نے دنیا میں جو کیا ائمہ کو بھی ہم نے تقسیم کر دیا. اگر یہ ائمہ زندہ ہوتے تو ہم پر لعن و طعن کرتے، ہم کو ملامت کرتے، ہمیں جو ہے اس کام سے روکتے، اور اس کام پر نہ جانے کیا سرزنش کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں تقسیم کر دیا، تم نے ہمیں بانٹ دیا. امام ابو حنیفہ کے نام پر الگ فرقہ، امام مالک کے نام پر الگ فرقہ، امام شافعی کے نام پر الگ فرقہ، امام احمد کے نام پر الگ فرقہ. کب میں نے کہا تھا کہ میرے نام پر الگ فرقہ بناؤ؟ اسلام میں تو فرقہ بندی ہی نہیں، اسلام میں جماعت بندی نہیں ہے. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہمیں جو دین ملا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا علم ملا تھا، وہ علم ہم نے دنیا والوں کو پہنچایا. ہم نے اپنے طرف سے کہا کوئی طریقہ بنایا کہ جو تم نے میرے نام پر ایک طریقہ بنایا. ہم تو وہی بات کہے تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، اسی بات کو ہمارے بعد بھی دنیا والے پہنچاتے رہیں گے. تو پھر تم نے ہمارے نام پر کیسے فرقہ بنایا؟ اسلام ایک طریقہ ہے، اسلام ایک نظام ہے، اسلام ایک جو ہے زندگی کا منہج، ایک راستہ ہے. اس راستے پہ سب کو آنا ہے.
ہمیں بھی آنا ہے، ہمارے بعد والے کو آنا ہے۔ چاروں ائمہ اسی راستے پر چل کر دکھائے جس راستے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس راستے پر چھوڑا، اس راستے پر ائمہ اربعہ چاروں امام چلے، اور امام کے بعد جو لوگ آئے وہ لوگ بھی اس راستے پر چلے۔ یہ ہماری بدقسمتی، ہماری غفلت، ہماری زیادتی اور ہمارے طرف سے یہ انتشار اختلاف ہے کہ ہم نے ان کے نام پر اگلا فرقہ جماعت بنا ڈالا، اپنی مسجدیں الگ کر ڈالی، اپنے مدرسے الگ بنا لیے، اپنے مسائل کو ہم نے چھانٹ چھانٹ کر الگ کر دیا۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، یہ ہمارا فتویٰ ہے، یہ تمہارا فتویٰ ہے۔ اسلام میں کسی کا مسئلہ، کسی کا فتویٰ نہیں ہے۔ اسلام میں بس اسلام کی بات ہے، اسلام میں بس اللہ کی بات ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کی بات نہیں۔ لہٰذا مسلمانوں، آج خاص طور سے ہندوستان کے اندر جو حالات ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھ، اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے کہ آج بی جے پی دشمن اور وہ لوگ جو گنڈا گردی کرتے تھے، وہ لوگ جو رہزنی کرتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے، آج اس کے ہاتھ میں انصاف آ گیا، آج اس کے ہاتھ میں عدالت کی کرسی آ گئی ہے، آج اس کے ہاتھ میں جو ہے زمام حکومت آ گئی، آج اس کے ہاتھ میں حکومت، کرسی، سیادت، قیادت اور حکمرانی آ گئی۔ یہ کس کی کمی ہے؟ ہماری کمی ہے۔ آج اگر مسلمان ہندوستان میں یا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں، دنیا کے کسی خطے میں اگر مسلمان متحد ہوں تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، اگر مسلمان متحد ہوں تو ہمیں کوئی ڈرا نہیں سکتا ہے، اگر کوئی مسلمان متحد ہو اور مسلمان جو ہے شریعت پر عمل کرنے والے ہوں، کوئی نماز سے روکنے والا نہیں، کوئی مائکالات داڑھی پر پابندی نہیں لگا سکتا، کوئی مائکالات حجاب پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ آج خود ہم اس سے بھاگتے ہیں، آج ہم خود اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر پابندی لگ جاتی ہے۔ جب ہم داڑھی رکھیں گے نہیں تو پابندی نہیں لگے گی تو کیا لگے گی؟ جب ہم شراب پینے لگیں گے تو شراب عام نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ جب ہم نماز سے دور بھاگیں گے تو مسجدیں بھی نہیں لگ جائیں گی تو کیا ہوگا؟ مسجدوں میں لوگ نہیں آئیں گے، اس کو توڑنے ڈالا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ جب مسجدوں کو ہم ویران کرتے ہیں، غیر آباد کرتے ہیں، مسجد کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں تو دشمن اس پر حملہ کر دیتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن یہی مسجد جب لوگوں سے، نمازیوں سے، اللہ کے بندوں سے آباد رہے تو کسی کی آنکھ اس پر نہیں اڑ سکتی ہے اور کسی کو اس کو توڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو آج دشمنوں کا جو حملہ ہمارے اوپر ہے یا ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ ہم ایک طریقے پر آئے، ایک راستے پر آئے، وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے، وہ راستہ محمد رسول اللہ کا راستہ ہے۔ اسی راستے کو صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور مسلمانوں کی جماعتوں نے، ائمہ دین نے اپنایا ہے۔ اس راستے پر آئے اور سارے اختلاف کو ختم کریں۔ آپ یقین کریں، ائمہ دین ہمارے اپنے ہیں، جتنے بھی امام ہیں صرف 4 نہیں، ہم نے تو اماموں کو بھی مخصوص کر ڈالا۔ ایک تو اماموں کو مخصوص کیا، پھر الگ الگ ان کو فرقوں میں بنایا، اور باقی جتنے ائمہ تھے، جتنے امام ہیں، جتنے رہبر ہیں، سب کو ہم نے چھوڑ ڈالا۔ جبکہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ جسے دین کی سمجھ دیتا ہے اسے امام بنا دیتا ہے، جسے دین کی سمجھ دیتا ہے فقیہ بنا دیتا ہے، جسے دین کی سمجھ دیتا ہے اسے محدث بنا دیتا ہے، جسے دین کی سمجھ دیتا ہے معلم بنا دیتا ہے، جسے دین کی سمجھ دیتا ہے اسے جو ہے مفسر اور اسے مؤلف اور اسے جو ہے دین کا رہبر بنا دیتا ہے۔ تو یہ رہبر، یہ جو ہے ائمہ، یہ جو ہے مفسر، یہ جو ہے معلم، یہ جو ہے مدرس آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ صرف 4 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو گزر گئے اور ہزاروں کی تعداد میں قیامت تک آتے رہیں گے۔ صرف 4 میں کیوں ہم نے تقسیم کیا؟ یہ بھی ہماری بھول اور ہماری غلطی ہے۔ یہ اگر بالفرض 4 بھی مان لیتے ہیں اور جو ہم نے 4 کے نام پہ جو فرقے بنائے یہ غلط ہے۔ اسلام کے نام پر زیادتی ہے، فرقہ پرستی ہے، اسلام کے نام پر فرقہ واریت ہے اور گروہ بندی، جماعت بندی ہے۔ ہم ان سب کو توڑ کے ہم اس جگہ پہ آئے جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تم سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ کی رسی کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، اس رسی کو تھام لے۔ نہ کوئی شافعی بچے گا، نہ مالکی بچے گا، نہ حنبلی بچے گا، نہ حنفی بچے گا، نہ دیوبندی بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ سب مسلمان بچے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ ایک ہی رنگ، ایک ہی رنگ، ایک ہی طریقہ اور ایک ہی نہج ہوگا۔ تو یہ جو ائمہ دین، اگر ان سے کوئی خطا ہو گئی، بات تو سمجھنے کی ہے۔ 4 ائمہ ہیں جن کے نام پر ہم نے الگ الگ جماعت، الگ الگ فرقہ بنا لیا ہے، ان سے اگر کوئی بھول ہو گئی، بشر تھے، انسان تھے، غلطی ہو سکتی ہے۔
ہمارے فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، ہماری ان باتوں میں سے کوئی بات غلط زبان سے نکل سکتی ہے، بشر ہونے کے ناطے ہو سکتی ہے غلطی، ائمہ سے بھی غلطی ہو گئی تو ہم اس غلطی کو لے کے نہیں بیٹھ جائیں گے، اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش نہیں کریں گے، غلطی ہو گئی اسے چھوڑ دیں گے، اسے اختلاف کا موضوع نہیں بنائیں گے، اور اسے اختلاف کا موضوع بنا کر امام کے بارے میں غلط بات نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ امام نے، ائمہ دین نے جو بات ان تک پہنچی اور جو بات انہیں حق معلوم ہوئی انہوں نے بتلا دیا، اپنی دینی بصیرت، دینی فہم و فراست کی روشنی میں انہوں نے بتا دیا۔ ان سے اگر غلطی ہو گئی پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک اجر دے گا، اور اگر امام اجتہاد کرنے میں صحیح بات تک پہنچ جائے، درست بات تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ 2 اجر دیتا ہے۔ تو غلطی کرنے پر بھی امام کو اجر ہے، تو امام کی کسی غلطی پر ہم انہیں لعن طعن نہیں کریں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے، انہوں نے حق کی روشنی میں جو بات معلوم ہوئی انہیں اپنی جو ہے لوگوں تک پہنچائی۔ ہاں یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے، اگر کسی امام سے بھول ہو گئی، کسی مسئلے میں خطا ہو گئی، کسی مسئلے میں غلطی ہو گئی، اس غلطی کو ہم چھوڑ دیں گے، باقی جتنی باتیں ان کی قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہیں، ہم انہیں دیکھیں، ان پر عمل کریں، لیکن جو جس بات میں بھول ہو گئی، جس بات میں غلطی ہو گئی اسے چھوڑ دیں گے۔ اگر اس نہج پہ آ جائیں تو پھر ایک ہی طریقہ بچے گا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچے گا، نہ امام مالک کا طریقہ، نہ امام شافعی کا طریقہ، نہ امام احمد بن حنبل کا طریقہ، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، طریقہ ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آج اختلاف بندی کی وجہ سے، گروپ بندی کی وجہ سے ہماری طاقت ختم ہو گئی، ایک نوجوان آدمی، ایک عام آدمی، ایک سیدھا سادہ آدمی دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہا، ہمیں دیکھتا ہے تو سوچتا ہے وہابی بن جائے، آپ کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے دیوبندی بن جائے، کس دوسرے کو دیکھتا سوچتا ہے بریلی بن جائے، یعنی جس ڈھنگ کے لوگوں کو دیکھتا ہے، اور ہر آدمی اپنی باتوں کو چکنی چمیلی بنا بنا کر کے مسالے لگا لگا کر پیش کرتا ہے، ہم ہی حق ہیں، اور جو ایسی سی باتیں بنا کے پیش کرتا ہے، عام آدمی اس کی بھول میں، اس کے فریب میں آ جاتا ہے، جبکہ ہمارا فریضہ تھا کہ ہم وہ بات بتائیں جو اللہ کی کتاب میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے، ہمارے اپنی مخصوص کتاب میں کیا ہے اسے بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے مخصوص مسائل میں کیا لکھا ہوا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سے طلاق کا مسئلہ پوچھے تو آپ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق اگر ہو جائے، کوئی ایک مجلس میں دے دے، ایک ہی طلاق ہوتی تھی، آپ یہ نہ بتائیں کہ ہمارے مسلک میں لکھا ہوا ہے کہ تینوں ہو جاتی ہے، ہمارے امام نے کہا ہے کہ تینوں ہو جاتی ہے، ہمارے مفتی نے بتلایا ہے کہ تینوں واقع ہو جائے گی، انہیں حلالہ کرنا، اسے حلالہ کرنا پڑے گا، آپ بتائیں کہ محمد رسول اللہ کی سنت میں یہ ہے، تو پھر ہمارے درمیان سے یہ فرقہ پرستی ختم ہو جائے، کہ فرقہ پرستی کے بڑے نقصانات، آج مسلمان ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، جس کی وجہ سے دشمن آج ہمارے اوپر حاکم بنا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاکم بنایا تھا، ہمیں خلیفہ بنایا تھا، اس زمین کے اگر کوئی صحیح خلیفہ، اور اس زمین کے کوئی خلیفہ صحیح خلیفہ بن سکتے ہیں اور بننے کے لائق ہیں تو صرف مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ کا نظام صرف مسلمانوں کے پاس ہے، تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہی نافذ ہونا چاہیے، اور یہ نظام صرف مسلمان نافذ کر سکتے ہیں، کوئی کافر کرے گا، کوئی ہندو کرے گا، بی جے پی، RSS یا جو ہے دہشت گرد تنظیمیں، اللہ کے دین پر، اللہ کے روئے زمین پر صرف مسلمان ہی اللہ کے دین کو نافذ کر سکتے ہیں، تو اس سرزمین کے اصل خلیفہ ہم ہیں، اس سرزمین کی، اس دنیا کی زمین کے اصل وارث ہم ہیں، اس دنیا پر خلافت کرنے اور حکومت کرنے کے اصل مستحق مسلمان ہیں۔ آج ہماری جو حکومت چھن گئی، ہماری خلافت چھن گئی، ہماری حکمرانی ختم ہو گئی، آج حق ہونے کے باوجود آج ہم خلیفہ نہیں ہیں، ہم میں سے کوئی خلیفہ نہیں، ہماری خلافت نہیں ہے، حق ہونے کے باوجود آج ہماری حکمرانی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی بدعملی کی وجہ سے ہے، اور ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہے، آج ہماری طاقت ختم ہو گئی، آج ہم جو ہے جماعتوں میں اور جو ہے ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے، تو ہم پسپا ہو گئے، ہم ذلیل ہو گئے، ہم مرعوب ہو گئے، اور جس کی وجہ سے ہماری طاقت چلی گئی، ہماری حکومت چلی گئی، ہماری سیادت چلی گئی، ہماری قیادت چلی گئی، ہماری حکمرانی ختم ہو گئی۔ اگر پھر سے
اللہ کی زمین پر ہم خلیفہ بننا چاہتے ہیں اور خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں تو متحد ہونا پڑے گا، ایک جگہ جانا پڑے گا اور اس جماعت بندی سے ہمیں دور ہونا پڑے گا، ایک جگہ ایک راستے پر ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا۔ اور جو ہے مسئلے میں ہمارے امام نے یہ کہا، ہمارے مولوی نے یہ کہا، ہمارے مفتی نے یہ کہا، ہماری کتاب نہیں ہے، آج سے اس بات کو نکال دیں۔ اگر ہماری زبان پر آئے تو کتاب اللہ میں یہ ہے، سنت رسول میں یہ ہے، بس یہی مثال ہونی چاہیے، یہی دلیل ہونی چاہیے، نہیں ہمارے مکتبے میں یہ، ہمارے امام نے یہ کہا، ہماری کتاب میں یہ، ہمارے سماج میں یہ ہے، ہمارے باپ دادا نے یہ کہا، ہمارے جو ہے ایسے ہی ہمارے یہاں ہوتا چلا رہا ہے، تو پھر وہی فرقہ بندی ہوگی۔ اگر ہم فرقہ بندی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کتاب اللہ پر آنا پڑے گا، سنت رسول پر آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ اس منتشر امت کو ایک جگہ جمع کر دے۔ بار الہ ہمارے درمیان جو نفرتیں، قدوتیں اور جو دشمنیاں، اللہ اس دشمنی کو مسلمانوں کے اندر سے ختم کر دے، آپس میں اتحاد پیدا کر دے، آپس میں الفت اور محبت پیدا کر دے۔ بار الہ امت اسلامیہ کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دے۔ بار الہ ہمارے اندر سے سارے اختلاف کو مٹا دے، ہمارے مسائل کو، پریشانیوں کو، سارے بیماریوں کو ختم کر دے، ایک جگہ ہمیں جمع کر دے۔ بار الہ ہمیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، بار الہ ہمیں خلافت نصیب فرما۔ بار الہ جس دنیا کو تم نے بنایا اور اپنے نیک بندے کو نے بنایا، بار الہ جس زمین کو تم نے اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے بنایا، اس زمین پر بار الہ مسلمانوں کی حکومت قائم فرما دے۔ بار الہ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کر دے، بار الہ ہمارے دلوں سے ایمان کی جو رمق ختم ہو گئی ہے، اس ایمان کی رمق کو پھر سے جو ہے زندہ کر دے، ہمارے ضمیر کو بیدار کر دے، ہمارے شعور کو جگا دے اور مسلمانوں کے اندر یہ احساس پیدا کر دے کہ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوں۔ بار الہ ہمارے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اس کو ختم کر دے، ہمارے دلوں کے مرض کو دور فرما دے، ہم میں سے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم میں سے پریشان حال کی پریشانی کو ختم فرما دے، ہم میں سے مقروض کے قرضے کی ادائیگی فرما دے، اور ہم میں جو لوگ دین سے دور ہیں اللہ